اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت دائمت علی دعوتہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد قال حسین ابن علی علیہ السلام ان اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالت ومختلف الملائکت ومحل الرحمت وبنا فتح اللہ وبنا ختمہ ویزید رجلا فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمات معلن بالفسق ومثل لا یبایع مثلہ ولکن نسبہ ونسبہون وتنتظرون اینا احق بالاختلافت والبیت. درود پر محمد وآل محمد. گفتگو ہماری اس موضوع پر جاری ہے، عصر حسین اور عصر حاضر. عصر حسین، عصر ابا عبداللہ، عصر سید الشہداء علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک تھوڑا سا تاریخی جائزہ لیا، انبیاء کی جد و جہد کا. خداوند متعال نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کا عبد بنائے، اور ہدف انبیاء کا لا الہ الا اللہ تھا، کہ کوئی اور معبود نہ ہو، کوئی اور فرمان روا نہ ہو، کوئی اور حاکم نہ ہو سوائے اللہ کے. حاکمیت صرف اللہ کی ہو، اور ان کی ہو جن کو اللہ منتسب کرتا ہے، انتساب کرتا ہے، جن کا منسوب کرتا ہے جن کو. ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بعثت کے وقت جو دور تھا، جو عصر تھا، وہ عصر جہالت تھا. قرآن نے اسے معروف کرایا عصر جہالت کے نام سے. اس عصر جہالت کی چند صفات بھی بیان کی اور اس کے اسباب بھی بیان فرمایا آپ کی خدمت میں، کہ کیسے یہ عصر جہالت وجود میں آیا، جبکہ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء آ چکے تھے، اور انہوں نے الہی ادیان بھی لے کر آئے تھے. 3 الہی کتابیں پہلے آ چکی تھیں، آسمانی کتابیں. اس کی اصل وجوہات میں اگر جائیں تو ایک ہی تھی، کہ قریش کا اقتدار میں آنے کے بعد قریش نے اپنی حاکمیت کو بنایا، اور اپنی حاکمیت کے لیے ایسے جاہلانہ سسٹم کو وجود میں لے آئے، ایسا جاہلانہ آئین جو ان کے مفاد میں تھا. ہر چیز قومیت اور قبائلیت کی بنیاد پر تھی، گروہی بنیاد پر تھی، جہاں حق و باطل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. حق پرستی، حق و باطل، ہر چیز حامیت جاہلیہ تھی، کہ جہالت میں آ کر کے، جذبات میں آ کے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کی حمایت کرنا، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل میں ہو. ساری حاکمیت مقتدر حاکم کے ہاتھ میں تھی. اور ایسے ہی ہوتا ہے، حاکمیت جڑ ہے ہر چیز کی. حاکمیت جو ہے وہ اساس ہے، بنیاد ہے. جیسا حاکم ہوگا ویسا آئین ہوگا، ویسا معاشرہ ہوگا. جیسی حاکمیت ہوگی ویسا ہی ہوگا سب کچھ. یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اسی لیے دین جو پیغام لے کر کے آیا، انبیاء نے جو پیغام لایا، وہ لا الہ الا اللہ تھا. لا الہ الا اللہ یعنی جتنی بھی حاکمیت زمین پر موجود ہے، ان سب کا انکار کرو، اور صرف اللہ کی حاکمیت کو مانو، اللہ کا حکم مانو. اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، الہی نظام ہونا چاہیے. اور اسی کے لیے انبیاء نے جد و جہد کی. اور مقابلے میں جو طاغوت تھے، ان کی مشکل یہی تھی کہ دین ان کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، دین ان کے نظاموں کو نابود کرنا چاہتا تھا. اور اپنے نظام کو بچانے کے لیے ایک ایسا آئین، ایسا معاشرہ بناتے جس میں کوئی ان کی مخالفت نہ کرے، چاہے اجباراً ہو یا احمقانہ سفیہانہ طریقے سے. اصل نقطہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. کچھ اس پر گفتگو ہم نے کی بھی، لیکن کچھ میں روایتیں تھیں جو اس حوالے سے پیش کر دوں تاکہ تھوڑی سی بات اور
محکم ہو جائے. چند صرف روایتیں میں پیش کر دوں تاکہ تھوڑی سی بات مدلل اور محکم ہو جائے اس نقطے پہ، کیونکہ اس نقطے پہ اصل جو مشکل ہے وہ اسی نقطے پر ہے. ہماری آج مشکلات ساری یہیں پر ہے، ہر دور میں یہی مشکل رہی ہے، حاکمیت. ایک روایت ہے رسالت مآب سے جس میں فرماتے الاسلام و عبادت سیاست و سیاست عبادت، یعنی اسلام میں دین، اسلام الا الاسلام، اسلام میں عبادت سیاست ہے اور سیاست عبادت ہے. اب ہمارے جو تصور عبادت کا ہے وہ یہ چند عبادتیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جو واجبات ہے، احکامات ہیں، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور اسی کو عبادت سمجھ کے کرتے بھی. پہلے ذکر کیا تھا کہ عبادت ہوتی کیا ہے، ابدیت کیا ہوتی ہے. عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. اسلام میں نماز اللہ کی ہی پڑھتے ہیں، کسی اور کی نماز نہیں پڑھتے. روزے اللہ کے لیے ہی رکھتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہی دیتے ہیں، خمس اللہ کے لیے ہی دیتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اس روایت میں جو دوسرا پہلو ہے سیاست کا، اس میں کوئی اور ہے حاکم، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں عبادت اور سیاست ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ تم سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان رب الاعلیٰ، لیکن حاکمیت کسی اور کی ہو، سیاست کسی اور کی ہو. یہ وہ نکات ہے جو بہت اہم ہے سمجھنے کے. اسی سے کربلا سمجھ میں آتی ہے کہ اصل کربلا ہے کیا. یہ ایک ہے. ایک اور روایت ہے جس کی طرف اور آئیں گے بعد میں. اسی کے دوسرا ایک ابا عبداللہ نے بھی اسی طرح کی عبادت روایت ابا عبداللہ سے بھی منقول ہے. یہ روایت رسالت مآب کی ہے دوبارہ. اذا راى الناس الظالم ولم ياخذ على يده او لسانه او شكاء يؤمهم الله بعقاب. وہ لوگ جو ظالمین کے خلاف نہیں اٹھتے، کھڑے نہیں ہوتے ظالمین کے خلاف، ان کو خدا اسی طرح سے عذاب میں مبتلا کرے گا جس طرح سے ظالمین کو مبتلا کرے گا، اگرچہ وہ متقی اور عبادت گزار بھی کیوں نہ ہو اس دنیا میں. یعنی ظالم اگر کوئی حاکم ہے تو اسے قبول نہیں کر سکتا عبد خدا، چاہے کتنا بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا بھی متقی کیوں نہ ہو. اگر وہ نہیں قیام کرتا، وہ نہیں آواز اٹھاتا ظالم کے خلاف، تو خدا وہی سزا دے گا اسے جو ظالم کو دے گا. اب یہی دیکھیں عصر امام حسین میں سب خاموش ہے، یزید کے ظلم پہ ہر کوئی خاموش ہے. صرف ابا عبداللہ اور چند ابا عبداللہ کے ساتھ ہے جنہوں نے آواز اٹھائی. اب تاریخ کتنا بھی چاہے ان کو جسٹیفائی کرے کہ کون کیسا تھا، کون کتنی بڑی شخصیت تھی، اگر دین میں قرآن میں آ کر کے دیکھے، ان روایتوں کی روشنی میں دیکھے، تو اس روایت کی روشنی میں وہ جو خاموش رہے ظلم پر، وہ اسی جمرے میں آتے ہیں ظالم کے. وہ اسی میں آ جاتے ہیں. پھر ایک اور روایت ہے، اس کو اور وضاحت بعد میں کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں بھی صرف پڑھ دوں. فَلَيْسَتُ نَسْلَهُ الرَّعِيَّةٌ إِلَّا بِصَالِحِ الْوِلَایَةِ. ایک معاشرے کی اصلاح، یہ بہت اہم ہے. بعد میں جو اصل جو شاید انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں، آخری گفتگو میں اس کو زیادہ کھولیں گے ہم، کہ ایک معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے اگر صالح ولی نہ ہو. ناممکن ہے کہ اس معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے، اس معاشرے کے اندر خیر ہو سکتا ہے، اس معاشرے کے اندر مومن متقی ہو سکتا ہے کوئی، اگر ولی صالح نہ ہو، اگر ولی الہی نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ چند روایت تبرکتاً میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ یہ جہالت کا نظام جو مکے میں تھا، جس کی صفات بیان کی، اس کی بنیاد یہی تھی کہ قریش کی حاکمیت تھی.
اگر قریش کی حاکمیت نہیں ہوتی تو رسول اللہ کی ساری باتیں بڑی لاجیکل اور عاقلانہ تھی، یہ ملت قوم قبول کر لیتی، لیکن قریش کی حاکمیت کی وجہ سے جو دین رائج تھا، جو قبائلی سسٹم رائج تھا، جو ملا تھے، جو بڑے بڑے تھے وہاں پر، ان کی مشکل تھی کہ وہ اسے ترک نہیں کر سکتے تھے. مشکل لا الہ الا اللہ کی تھی. رسول اللہ نے بہرحال اپنی جد و جہد کی، اور جب وہ نقطہ آ گیا جہاں پر بات یہاں تک آ گئی کہ اب رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت رسول اللہ نے ہجرت کی. ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے، مکہ چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر، اپنی آبائی سرزمین کو ترک کیا، ہجرت کی اور مدینے میں پہنچے. مدینے میں پہنچے، مدینہ جیسے کل بیان کیا تھا ہموار تھی کچھ حد تک زمین، اور پہلے بھی مدینے کے قبائل رسول اللہ کے پاس آتے رہے، مکہ میں سیکرٹ میٹنگز ہوتی رہی ہے ان کی، یہی حج کے اور مکہ تجارت کے بہانے آتے تھے، متاثر بھی ہوئے رسول اللہ سے، اور ان کی قومی مشکلات بھی تھی وہاں پر، ان کے اختلافات تھے آپس میں دو قبیلوں کے بیچ میں. 100 سالہ جنگ تھی اوس و خزرج کے بیچ میں، اور رسول اللہ نے یہی شرط رکھی کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا مدینہ، لیکن شرط یہ کہ پہلے اختلافات کو دور کرو، وحدت قائم کرو. اور پھر رسول اللہ مدینے پہنچے، اور مدینے پہنچ کے پہلا کام جو رسول اللہ نے کیا وہ یہی تھا کہ حکومت قائم کی. ابھی کوئی نماز کی آیتیں نہیں آئی تھی، ابھی کوئی روزے کی آیتیں نہیں آئی تھی، کوئی احکام شریعہ نہیں آیا تھا اس طرح سے. رسول اللہ نے پہلے حاکمیت، ولایت، نظام، حکومت قائم کی مدینے میں، اپنی لیڈرشپ قائم کی وہاں پر. رسول اللہ بحیثیت ولی مدینہ پہنچے تھے، نہ بحیثیت مولانا کہ اوس و خزراج کے قبیلے کے ٹرسٹیوں کے تابع جا کر کے بیٹھیں گے، وہاں نماز پڑھائیں گے، مسجد میں نکاح کرائیں گے، طلاق کرائیں گے، کچھ مسئلے مسائل نہ، بحیثیت ولی، بحیثیت لیڈر مدینے میں گئے. شرط یہ رکھی کہ بحیثیت ولی آ رہا ہوں میں، اور یہ شرط قبول کی انہوں نے. کیوں قبول کی؟ کیونکہ رسول اللہ کی کاوشوں کو دیکھ چکے تھے مکہ میں. رسول اللہ نے زمین ہموار کی تھی، زمین ہموار کرنے کے بعد مقام ولایت پر پہنچے. ایسے نہیں کہ کہیں سے بھی آ کر کہا مجھے ولی بنا دو، نہ، زمین ہموار کی، کام کیا، ایک اس حد تک کام کیا کہ جان پر بنائی تھی، کہ سارے قریش دشمن ہو گئے تھے، قتل کرنے آ گئے، یعنی بعض صلاحیت تھے ولایت کے لیے. ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ انقلابی عالم آتا ہے کسی بھی مسجد میں، کہتا ہے انا ولی و فقیہ، میں یہاں کا ولی فقیہ ہوں. نہ، پہلے آپ کام کریں، زمین ہموار کریں، اس کا مزرعہ بنائیں. جب زمین ہموار ہوگی آپ خود بخود ولی ہو جاؤ گے. آپ کی صلاحیتیں ہیں، وہ آپ کو بنائے گی ولی، نہ کہ آپ مانگ کر کے ڈیمانڈ کر کے لے لیں. وہ صلاحیتیں، وہ کام آپ نے کیا ہوگا تو آپ ولی بن جاؤ گے وہاں کے. اور حق بنتا ہے کہ ایک قوم کا رہبر، ایک قوم کی قیادت اسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو باصلاحیت ہو، دین کا علم رکھتا ہو، گہرائی سے دین کو سمجھتا ہو، مسائل کو سمجھتا ہو، درک کرتا ہو، اسی کو حق بنتا ہے. لیکن وہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آئیڈل بیٹھا ہو، صرف ڈگری ہو اس کے پاس. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہو، ڈگری لی ہو اس نے 10 سال پہلے، لیکن کسی بھی پیشنٹ کا علاج نہ کیا ہو. آپ کہیں میری سرجری کرنا ہے، کوئی آپ کو اس کی طرف بھیجیں گے، جیسے تو آج تک کہ ایک انجیکشن نہیں لگائی ہے کسی کو، آپ یہ سرجری کرے گا، آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے، کوئی ٹریننگ ہے، کچھ کیا ہے آپ نے، ڈگری ہے میرے پاس. وہ ڈگری پہ تو آپ نہیں اس سے ٹریٹمنٹ کرا لیں گے اپنا. تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم تو دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، پرچون کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کہتے ہو میں ڈاکٹر ہوں، ڈگری ہے میرے پاس، میں سرجری کروں گا آپ کی. یہ تو نہیں ہوتا. یعنی وہ صلاحیتیں موجود ہو، تھی رسول اللہ میں صلاحیت، اسی بنیاد پر ایک ولی کی حیثیت سے وہاں پر آئے اور کچھ شرائط رکھ دیے کہ بت پرستی نہیں ہوگی، یہاں پر قومیت نہیں ہوگی، قبائلیت نہیں ہوگی، جتنی بھی قوم ہے، قبیلے، سب حذف ہو جائیں گے، سب حذف. سب کو ٹائٹل دے دیا انصار.
انصار یعنی نصرت کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا، سب خادم بن گئے دین کے. کوئی مخدوم نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں رسول اللہ جا کے بیٹھیں گے یہ وڈیرا، یہ چودھری ہے، یہ قبیلے کا بڑا ہے، اس کی سننا ہے، نہ، سب ختم، سب زیرو. یہ سسٹم ایسے بنتا ہے. آج جو ہمارے، میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں آپ کو سمجھ میں آئے کہ بنیادیں کیا ہے ان مسائلوں کی، ان مشکلات کی. اصل مشکلاتیں ہیں کہاں پر، اس کی جڑ کہاں پر ہے مشکلات کی. یہ مشکلات اسی لیے ہوتی ہے. رسول اللہ نے کہا یہ ساری بیماریاں ہیں، یہ وائرس ہے، قومیت، قبائلیت. اگر یہ رہی تو کبھی میں دین کو نافذ نہیں کر سکتا. یہاں پر یہ بت ہے، یہ گرنے چاہیے، یا کہ یہ نہیں چاہیے. سب کو حسب کیا کا سارے کے سارے انصار، سب انصار ہو. جو ساتھ میں آئے مکہ سے کہا یہ مہاجر ہے. یہ مہاجر ایک قدر تھی ان کی کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے. ان کی قدر کو سمجھو. انہوں نے مصائب اٹھائے. مدینے والوں نے اب تک مصائب نہیں اٹھائے تھے، مکے والوں نے سختیاں اٹھائی تھی. وہ سختیوں کے بعد وہاں سے آئے تھے یہاں. جیسے حضرت عمار، ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا، بہت ظلم ہے ان پر، انہوں نے ہجرت کی یہاں. ان کے احترام میں کہا ان کو دیکھو کہ یہ مہاجر ہے. جیسے سید آج کہتے ہیں نا یہ سید ہے، غیر سید ہے. یہ سید احترام میں کہ آپ کا ذہن جائے کہ ان کے آباء و اجداد نے کیا کیا، کیا زحمتیں اٹھائی دین کے لیے. یہ احترام ہے ایک کہ ان کے آباء و اجداد. اب وہ سید خود اس احترام کا پاس نہ رکھے، خود اس کے اندر دین کا شائبہ نہ ہو، تو یہ تو آباء و اجداد کی بھی توہین کر رہا ہے اپنی. جس شجرے سے اس کی بھی توہین کر رہی ہے اگر یہ کرے تو. یہ احترام ان کو کہا مہاجر ہے، یہ انصار ہے. کہ یہ شرائط میری بت نہیں ہوں گے. ایک دوسرا قومیت، قبائلیت نہیں ہوگی. تیسرا ہر ایک کو اللہ کے عبد بننا ہے. عبادت، عبودیت، فرمان صرف اللہ کا چلے گا اس معاشرے میں، اور کسی کا حکم نہیں چلے گا. یہاں پر جتنے آپ کے قبائلی اصول تھے، قانون تھے، ایک ایک کر کے قرآن نے ان کی تردید کی. بہت سے کلچر تھے ان کے جس کو قرآن نے تردید کیا کر کہ یہ جو تم کرتے ہو غلط ہے. آیتیں آتی تھی کہ یہ جو کرتے ہو اس طرح سے یہ چیزیں درست نہیں ہے، دین یہ نہیں ہے، دین اس طرح سے ہے. تو یہ سسٹم رسول اللہ نے وہاں پہ قائم کیا. ایک مدینہ فاضلہ بنایا، ایک ورچوئس ٹاؤن بنایا جو بالکل الہی حکومت تھی. ایک الہی حکومت کو نافذ کیا، قائم کی. اور اب شریعت کے احکام آنا شروع ہوئے. 10 سال میں مدینی کی جو آیتیں، قرآن کے جو سورے نازل ہوئے اس میں احکام کا ذکر ہے. سارا روزے کی آیتیں آئی، یہ ساری چیزیں نازل ہونا شروع ہوئی. یعنی یہ سسٹم کو سمجھنا ہے کہ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے دین کی. دین کی بنیاد نظام سے شروع ہوئی ہے، سسٹم سے شروع ہوئی ہے. سسٹم کے بعد پھر احکام شروع ہوئے آنا. اب جب یہ کام ہو رہا تھا، یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ بالکل افسردگی کے ساتھ ریلیکسڈ ہو کر کے کام کر رہے تھے. دوسری طرف سے قریش کی دشمنی بھی تھی. ابھی ایک تھوڑی سی فرصت نہیں ہوئی تھی مدینہ پہنچ کے کہ پہلی جنگ، قریش نزدیک پہنچ گئے. قریش کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر ہم نے رسول اللہ کو نہیں روکا تو ہماری حاکمیت ایک دن ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کی حاکمیت کاذب ہے، کاذب، حق پر نہیں ہے وہ. آج یہی مشکل ہے ساری دنیا میں کہ نظام الہی کو نہیں آنے دینا چاہتے کہیں پر بھی. کیوں؟ کیونکہ باقی سارے نظام کاذب ہے، جھوٹے ہے، فراڈ ہے، فالس ہے، دھوکہ ہے اس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے نظام ہیں، یہ بڑا اچھا سسٹم ہے، یہاں سوشل سروسز ہے، یہاں بینیفٹ ملتی ہیں، NHS ہے، یہاں فلاں سہولت ہے. لیکن حقیقت اس کی یہ کہ کذب ہے، اس میں دھوکہ ہے. انسان کو اس کے مقصد تک نہیں پہنچاتے، یہ اس کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں، نیچے کی طرف لے جاتے ہیں اسے. ان کی مشکل قریش یہی تھی کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو، اس لیے جنگ کی انہوں نے. اور رسول اللہ نے بھی توکل اللہ، ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اس جنگ کو جیت لیا. پہلی جنگ ہوئی بدر کی. بدر کی جب جنگ ہوئی کچھ مال غنیمت بھی آیا ہاتھ میں. اب تھوڑے حالات بہتر ہوئے, مال آیا, کچھ بہتر ہوئے حالات مسلمانوں کی. جنگ احد ہوئی. پھر احد میں کیونکہ پتہ چلا کہ جنگ میں مال غنیمت, قریش کے پاس اتنا مال ہے, اتنے گھوڑے, اتنے گدھے, اتنے سب لے کر کے آتے تھے وہ جنگ میں. اب وہاں پر پھر ایک اشتباہ ہوا مسلمانوں سے کہ جس محاذ پہ رکھا تھا اس محاذ کو چھوڑ دیا اور وہ جنگ میں شکست ہوئی. بہرحال رسول اللہ کو بھی اذیت ہوئی اس میں. بہرحال اس طرح سے جنگوں پہ جنگیں ہوتی رہی. خندق ہوئے, چھوٹی اور جنگیں ہوئی, لیکن سب میں اسلام پر غلبہ نہیں کر پائے وہ. ایک یہ دشمن تھا قریش جو سامنے سے تھا رسول اللہ کے. اب دیکھیں اس وقت دشمن کتنے تھے. اب یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے کہ اس عصر میں بھی وہی حالات ہیں. اس وقت اسلام کے دشمن دو سپر پاور تھے جو باہر تھے اسلام کے, حجاز کے. ایک طرف روم تھا, عیسائیت, کرسچینٹی, اور ایک طرف ایران تھا, قیصر کسرا. دو ایران تھا وہاں پر, خراسان تھا وہاں. یہ ایک بڑا سپر پاور تھی اور اس طرف ایک بڑے سپر پاور. یہ دو بڑی طاقتیں تھیں. ان طاقتوں کے بیچ میں ایک نیا نظام جس کی بنیاد الہیت پر ہے اور مستضعفین غریب فقراؤں کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. اب اسے کچلنا تو آسان ہے نا, مشکل کام تو نہیں ہے اسے کچلنا سپر پاورز کے لیے, کہ اسے ختم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو پا برہنا ہے, پیر میں چپل بھی نہیں ہے ان کے, نہ جوتے ہیں, نہ گھوڑے ہیں, نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. آسانی سے یہ تمام کر سکتے ہیں ہم اس کو. دو طاقتیں وہاں. تیسری ایک طاقت قریش کی جو حجاز میں, جو بالکل جس کے ساتھ پہلے سے نبرد جاری ہے. ایک دشمن اور اندر سے پیدا ہوتا ہے جو سب سے خطرناک دشمن ہے, منافقین. اور منافقین کی بھی پشتبانی قریش کرتا ہے پیچھے. پہلے قریش کرتا ہے, پھر یہود کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ منظر اگر آج آپ بنائیں نا تو اسی طرح سے. آج بڑی سپر پاورز ہے. امریکہ آج اگر دیکھیں تو آپ دنیا میں 4 بڑی سپر پاورز ہیں. 4. پہلے 2 تھے, امریکہ اور روس. روس زوال کی طرف پذیر ہوا, لیکن پھر آج روس اوپر آ کر کے ایک سپر پاور بن گیا ہے. امریکہ, روس, رشیا اور چائنا, یہ 3 سپر پاور ہے, اور ایران ایک چوتھا سپر پاور ہے. یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پریکٹیکل بات ہے, کیونکہ نبرد بڑی طاقتوں میں ہوتی ہے نا. اب بچے سے تو نہیں لڑتے ہیں نا کسی, برابر کے لوگ لڑتے ہیں نا آپس میں. اب امریکہ کی جنگ ایران سے ہے, اسرائیل کی جنگ ایران سے ہے, کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ ایک سپر پاور ہے. بھلے اس سپر پاور کی بنیادیں ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان کے پاس ہے. ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک ایمان ہے, الہیت ہے, لیکن ایک سپر پاور ہے. 3 وہ سپر پاور اور ایک یہ سپر پاور. اور بھی کچھ ملک ہیں جو اس وقت سپر پاور بننے کا ارادہ رکھتے ہیں, جیسے اسرائیل. اسرائیل کی بھی بنیاد آئیڈیالوجی پر ہے. ان کی مکتب, ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ایک دن یہود کا غلبہ ہوگا ساری دنیا پہ. اس لیے ان کی بھی آرزو یہی ہے, کوششیں یہی ہے کہ وہی سپر پاور بنیں گے ایک دن دنیا کے اندر. دوسری طرف ترکی ہے, وقت ہوگا اسلامیہ کا سپر پاور بن جاؤں گا. لیڈر مجھے اسلامی مملکت کا اردوغان کو بننا ہے, عثمانی حکومت کو لانا ہے دوبارہ. پھر ایک طرف انڈیا ہے جس کی خواہش ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت بنے. آرزو ہے ان کی, وہ نہیں کر سکتے یہ کام, ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ. لیکن بہرحال ان کی بھی ایک, مودی کی بھی آرزو یہی ہے کہ میں ایک بڑی طاقت بن کر کے آؤں دنیا میں. اب یہ سارے سپر پاورز ہیں اس طرف. اب یہ سارے کے سارے غیر الہی ہیں, کسی کے اندر بھی الہیت, الوہیت نہیں ہے, اللہ کی بندگی نہیں ہے کسی میں بھی. صرف ایک ایران ہے بیچ میں جس میں الوہیت ہے. اب اندر سے رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا دشمن پیدا ہو گیا, منافق.
یہی کام دشمن نے آج بھی کیا. قریش نے منافق کو تقویت دی. منافق جہالت کی بنیاد پہ منافق بنا. وہ الہی پیغامات کو لاجیکلی قبول نہیں کرتا تھا, لیکن کیونکہ غلبہ رسول اللہ کا تھا اس لیے دل میں کچھ اور تھا, زبان پہ کچھ اور تھا. پھر جا کر کے مل گئے قریش کے ساتھ, اور حتیٰ کہ روم کے ساتھ بھی. مسجد زرار جو بنائی عبداللہ ابن ابی نے, اس کے پیچھے روم کا بڑا ہاتھ تھا. اب یہ منافق اندر سے آج بھی ایسے, یہ شیرازی گروہ یہ وہی منافق ہے جو اندر سے ختم کرنا چاہتا ہے, اندر سے ختم کرنا ہے اسے. یہ ایک گروہ دشمن تھا. پھر ایک یہود تھا جنہوں نے اپنے بڑے بڑے قلعے اور طاقت بنا کے رکھی تھی کہ ایک دن جب ان کا نبی آئے گا تو وہ قیام کریں گے اور سارا علاقہ, ساری دنیا ان کے قبضے سے. آج بھی اسرائیل نے ایک قلعہ بنایا ہوا ہے. یہ دشمنوں کے بیچ میں رسول اللہ کو کئی کام کرنے ہیں. ایک ان دشمنوں سے لڑنا ہے, دوسرا شریعت کو نافذ کرنا ہے. شریعت کو نافذ کرنا ہے, شریعت آ رہی ہے, دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے اور امت سازی کرنی ہے. اسے امت بنانا ہے, اس قوم کو ایک امت میں تبدیل کرنا ہے, امت کرنا ہے. اصل نقطہ یہ ہے, جو بنانا ہے, جو بننا ہے ہم نے اجتماعی طور پہ, وہ امت بننا ہے. امت وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. قرآن کیا کہتا ہے؟ امت بنو, قوم مت بنو, قبیلہ مت بنو. امت جس کی بنیاد آئیڈیالوجی پر ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے. امت جس کا مقصد ایک ہوتا ہے, وحدت مقصد ہوتا ہے, وحدت راہ ہوتی ہے, راستہ ایک ہوتا ہے, خدا ایک ہوتے ہیں, طریقہ کار ایک ہوتا ہے. اور جب امت ایک ہدف کی طرف چلتی ہے, ایک راستے پہ چلتی ہے, ایک طریقے سے چلتی ہے, تو امت کو نیچرلی ایک لیڈر چاہیے, امام چاہیے. امام امت کو لے کے ہدف کی طرف چلتا ہے, اور یہی پولیٹیکل سسٹم اسلام کا ہے, امامت و امت ولایت. یہ سیاسی نظام ہے جو رسول اللہ نے قائم کیا اور امت سازی کرنا شروع کی. امت کے اندر جو اساس ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ویلیوز, قدریں. اب ویلیوز یہاں اس معاشرے میں بڑا ایشو ہے, یعنی مسئلہ ہے ویلیوز کا. یہاں بھی کچھ ویلیوز ہیں, لیکن اسے کہتے ہیں فنکشنل ویلیوز, ہیومن ویلیوز نہیں ہے. فنکشنل ویلیوز ہے معاشرے میں. فنکشنل ویلیوز اور اسلامک اور ہیومن ویلیوز میں فرق ہے, بہت فرق ہے. فنکشنل ویلیوز کہتے ہیں اس چیز کو کہ اگر ایک چیز اچھی ہے, ایک چیز اچھی ہے اور اس کے اچھے ہونے سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کی ترویج کرو, اس کو پروموٹ کرو. اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے اسے پروموٹ نہیں کرنا. مثال کے طور پہ سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا. اگر سچ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے تو سچ بولنا ویلیو ہے, اور اگر نقصان ہوتا ہے تو ویلیو نہیں ہے, پھر وہاں جھوٹ بولو. ہیومن رائٹس ہے, انسانی حقوق کا خیال رکھنا. اگر انسانی حقوق کے خیال رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے تو انسانی حقوق اچھی چیز ہے, لیکن باہر کے مملکتوں میں جا کر کے انہی انسانی حقوق کو ختم کر دیتے. یعنی فنکشنل ویلیوز ہے یہ. ایک فیکٹری میں قانون بنتا ہے کہ یہاں پر آپ نے ٹائم پر آنا ہے, ویلیوز ہے, پنکچویلٹی ہونی چاہیے. یہاں پر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ فیکٹری صحیح سے چلے. اس لیے نہیں کہ فیکٹری میں کام کرنے والوں کو اچھا انسان بنانا ہے, فیکٹری چلانے کے لیے, انسان بنانے کے لیے نہیں ہے. اسے کہتے ہیں فنکشنل ویلیوز. یہ شیملٹ جانسن کی تھیوری ہے, یہاں پر برٹش فلسفر, اس کی تھیوری ہے کہ معاشرے میں فنکشنل ویلیوز رکھیں. فنکشنل ویلیوز جب بگڑتی ہے تو سٹرکچر خراب ہوتا ہے, معاشرے کا سٹرکچر خراب ہوتا ہے, تو ایک سٹرکچرل ریولیوشن آتا ہے معاشرے میں.
ہر چیز کا دار و مدار فنکشنز کے اوپر ہے. فنکشنز کو مینٹین کر کے رکھے. اگر سچ بولنے سے کام ہوتا ہے تو سچ کو پروموٹ کرے, مکاری سے کام ہوتا ہے تو مکاری کو پروموٹ کرے. اگر آپ کا اسٹرکچر باقی رہتا ہے ان چیزوں سے, ان کو پروموٹ. مثال میں آپ کو دوں, اگر شراب کو عام کرنے سے آپ کے معاشرے کا اسٹرکچر قائم رہتا ہے, آپ شراب کو پروموٹ کرو. اب یہی لاجک ہے کہ بندہ جس کے پاس خدا نہ ہو, جس کے پاس دین نہ ہو, جس کے پاس روحانیت نہ ہو, وہ پیسے کماتا ہے. اب کیا کرے اس پیسے کا, کیا کرے, کیا کتنا کھائے, کھاتے کھاتے بھی کتنا کھائے گا, کتنی شاپنگ کرے گا, آخر اس کا مائنڈ تو جائے گا نا ڈپریشن میں کہیں نہ کہیں. اب اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کیا کرے, یا تو وہ معاشرے میں ایک انقلابی حرکت شروع کر دے گا, ایک حق کو ڈھونڈنا شروع کرے گا, آخر الہیت کی طرف پہنچ جائے گا. اور جہاں پہلے سے ہسٹوریکلی ایک اسپرچل دین کرسچینٹی کی طرح موجود ہے, وہ بہت جلدی اس دین کی طرف جائے گا. اور کرسچینٹی سے راستہ اسلام کا ہے, پھر وہ اس طرف آنا شروع کر دے گا. اب کیا کریں, اس کو مست رکھے. آپ کیسے مست رکھیں, اس کو شراب پلائے, اس کو شہوات کرائیں, اس کو عیاشی کرنے دیں. تو شراب پینا, عیاشی کرنا کیا بن گئی, ویلیوز بن گئی معاشرے کی, کہ ہم نے فریڈم دیا ہے آپ کو. یہ فنکشنل ویلیوز ہے, معاشرے کی بقا کے لیے, ایک سسٹم کی بقا کے لیے, انسان کے لیے نہیں ہے یہ. لیکن دین کا فوکس انسان ہے, فنکشن نہیں ہے, فیکٹری نہیں ہے. دین یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے اندر غیرت پیدا ہونے سے آپ کی فیکٹری چلے گی یا بند ہو جائے گی, آپ کے حق پرست ہونے سے آپ کی دکان چلے گی یا بند ہو جائے گی. وہ نہیں دیکھتا. دین دیکھتا ہے کہ حق پرستی ہے, ہونی چاہیے. آپ بالکل, یہ اسلامک ویلیوز اور ویسٹرن ویلیوز کا فرق ہے. ہم جن چیزوں سے متاثر ہوتے, امپریسڈ ہو جاتے, یہاں پہ وہ فنکشنل ویلیوز ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا سسٹم ہے, سوشل سروسز ہے, اولڈ پیپلز ہوم ہے. وہ اولڈ پیپل ہوم اس لیے ہے کہ آپ کے اندر فیملی ویلیوز ہی نہیں ہے, تو بوڑھے کو کہاں ڈالو گے آپ. باپ جب تک کام کر رہا ہے بیٹے کے فائدے کا ہے, بیٹا باپ سے ریلیٹڈ ہے. جس دن وہ باپ اس کے کام کا نہیں رہا, وہ کہتا ہے جاؤ. فنکشن ختم ہو گیا باپ کا, ویلیوز ختم ہو گئی. ایسے ہی ہے نا, فنکشن فنش ہو گیا, اب اس کی ضرورت نہیں, اب کسی کام کا نہیں میرا باپ مجھے. اب حکومت کیا کرے, حکومت کہتی ٹھیک ہے بالکل فنکشن ختم ہو گیا, آپ بھیج دو, وی ول ٹیک کیئر. ہم ان چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں, لیکن یہ تو فنکشنل ویلیوز ہے, یہ اسلامک ویلیوز تو نہیں ہے, یہ ہیومن ویلیوز تو نہیں ہے, انسانی قدریں تو نہیں ہے. یہ کہ باپ نے ساری زندگی بچے کو بڑا کیا, وہ بوڑھا ہو گیا, اس کو پھینک دیا. ایک چیز کوئی گھر میں کام کی نہیں رہی, اس کو ڈسپوز کر دیں, ختم کر دیں, کوئی اس سے ریلیشن نہیں, کیونکہ میرے کام کی نہیں رہی, وہ کوڑا کرکٹ ہو گئی, اسے پھینک دیں باہر. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب رسول اللہ کو جو چیز معاشرے میں پیدا کرنی تھی وہ ویلیوز تھی. ویلیوز, امت بنتی ہے قدروں سے, ویلیوز سے. ماشاءاللہ. قدر کہتے اس صفت کو جو انسان کے اندر پیدا ہو, یا اس کو ہوتی ہے اندر اس کی بائی ڈیفالٹ فطرت میں, اس کو پروان چڑھائے تاکہ اس کی قدر بڑھ جائے, ویلیو بڑھ جائے, اس کی قیمت بڑھ جائے. لیکن ایک سونا ہے اور لوہا ہے. سونے کا ایک 10 گرام اگر آپ لے لیں وہ کئی ہزار پاؤنڈ کا ہوگا, لیکن لوہے کا 10 گرام لے لیں آپ 2 پاؤنڈ کا بھی نہیں ہوگا. دونوں میٹل ہے نا, دونوں میٹل ہے. کیوں قیمت میں فرق ہے؟ دونوں میٹل ہے. آپ لوہے کا اسٹیل کے بھی زیورات بنا سکتے ہیں, سونے کے بھی بنا سکتے ہیں. دونوں میٹل ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق اس کی ذات میں ہے. اس کی ذات میں ایسی صفات ہے جس سے اس کی قدر بڑھتی ہے. ایک دوسرا, وہ صفات جو اس کی ذات میں ہے اس کا ڈیمانڈ ہے, اس کا ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ اس کی ویلیو کو بڑھا دیتا ہے. کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں ڈیمانڈ میں آ جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. سپلائی کم ہو گئی, ڈیمانڈ
بڑھ گیا. اسی لیے قرآن میں جو کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا شب ہجرت میں کہ ہم نے آپ کی نفس کو خرید لیا. امیر المومنین کی نفس کو اللہ کہتا ہے ہم نے خرید لیا آپ کی نفس کو. اللہ کے پاس ڈیمانڈ ہے ایسے لوگوں کا جو خدا کی راہ میں اس حد تک آگے نکل جائے. یہ ڈیمانڈ ہے، اس لیے قدر بڑھ گئی. وہ صفات ہے اندر جس نے قدر کو بڑھایا ہے. فضیلت امیر المومنین کی قدروں میں ہے، ویلیوز میں ہے. ان ویلیو اور وہی ویلیوز رسول اللہ معاشرے میں ایجاد کرنا چاہتے تھے. اسی کا نام ہے امت سازی. امت بنانا ہے، قوم نہیں بنانا، لیبر نہیں بنانا ہے، آپ نے امت بنانا ہے. آپ کو پجاری نہیں بنانا ہے، پنڈت نہیں بنانا ہے، آپ کو روبوٹ نہیں بنانا ہے جو صبح اٹھے نماز پڑھے، دوپہر اٹھے نماز پڑھے، لیکن ویلیوز کچھ بھی نہ ہو اس کے اندر. اس میں غیرت نہ ہو، اس میں ایثار نہ ہو، اس میں انفاق نہ ہو، اس میں ستم پذیری نہ ہو، ظلم سہتا ہو، ظالم کے خلاف اٹھتا نہ ہو. یہ ساری ویلیوز ہیں. اگر یہ ویلیوز نہ ہو، یہ انسان نہیں ہے، یہ امت نہیں ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. امت بننے کے بعد پہلا کام امت کیا کرتی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معاشرے میں ویلیوز کو پیدا کرتی ہے، وہی امت بڑھاتی ہے اور منکرات کو ختم کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ ویلیوز یہ کام کراتی ہے. اقدار سے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا ہے. ایک غلط کام ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں کوئی آپ کے سامنے پڑوسی ہو جو بے حیائی کر رہا ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ اب چند پڑوسی ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اریاں پھرتا ہے، یا جو بھی ہے، گالیاں دیتا ہے، شراب پیتا ہے، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ ٹھیک ہے کر رہا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، تم یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ کس چیز نے اسے بلوایا؟ کون سی چیز ہے جو اسے آگے لے کر کے گئی ہے وہاں؟ اس کی ویلیوز ہے، اس میں قدر ہے اس کے اندر. اب یہ منفرد ہو گیا وہ سارے لوگوں میں، اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ ویلیوز موجود ہے کہ یہ اٹھا ہے باہر، قدرے ہے. ابا عبداللہ نکلے، قیام کیا. کیوں قیام کیا؟ کیونکہ وہ ویلیوز تھی حسین ابن علی کے اندر، وہ قدریں تھی، وہ عاشورائی قدریں جس نے باہر نکالا. ورنہ بیٹھے رہتے جس طرح سے دوسرے بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس کی طرف نہیں آتے ابھی ہم. ابھی اس معاشرے میں یہاں جو بحث چل رہی ہے اس وقت، جو ویسٹرنائز اسکالرز ہیں ہمارے، ماڈرنائز اسکالر، ان کی یہی ہے نا کہ یہ شریعت نافذ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ویسٹ میں شریعت کس طرح سے اپلیکیبل ہے، ایک بحث ہے اس کے اوپر، بڑی بحث، اور یہ بہت آگے جا رہا ہے اس وقت یہ ڈسکشن کہ ایک لبرل معاشرے میں اسلام کا تصور ایکسٹریمسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ تصور ہے اسلام کا، اور یہاں اتنا لبرل ہے. ہم کیسے اسلام کو ایڈجسٹ کریں اس معاشرے میں آ کر؟ اب کیا کریں اس کے لیے؟ اس کے لیے جو تفکر جو اس وقت سامنے آ رہا ہے ماڈرن ویسٹرن اسکالرز کا، وہ یہ ہے کہ شریعت ناقص ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا شریعت ناقص ہے. شریعت کا ظاہر جو ہے وہ یہاں فٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، شریعت آپ کو اللہ تک لے جانا چاہتی ہے، آپ اللہ تک جائیں نا، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ حلال کھانے سے ہی جائیں گے، دوسرا راستہ ڈھونڈے پہنچنے کا. اس وقت آرگیومنٹ یہ چل رہا ہے، میں نے بتایا تھا نا وہی آپ کے برطانیہ کے اس وقت دو اسکالرز ہیں ایسے شیعہ جو پوری طرح سے لبرل تفکر کو لانا چاہتے ہیں معاشرے میں. دو بالکل پلانٹڈ شخصیتیں، ایک برمنگم میں اور ایک معروف آپ کے مولانا جو ٹیٹو والے ہیں. دو یہ شخصیتیں جو لبرل ہیں، اس وقت لبرل افکار کو جوانوں کے اندر انڈیوس کرنا ان کے اندر. ابھی یہی مولانا برمنگم والے کل یا پرسوں کی تقریر میں انہوں نے، ان کا کلپ کسی نے مجھے بھیجا، سوڈومی کو، ہم جنسی کو
انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو جسٹیفائی کیا اور سافٹ کیا. یہ کلپ موجود ہے ابھی یوٹیوب کے اوپر. انہوں نے دلیل کیا دی؟ دیکھیں کس طرح سے، کیونکہ نہیں بنیادیں نہیں پتا ہوتی ہمیں دین کی، اس لیے ہر کوئی قبول کرتا ہے. ان سے کویشچن پوچھا LGBT کے اوپر، یہی ہم جنسی کے اوپر، کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں ہم جنسی کی کوئی سزا بیان کی گئی ہو. قرآن میں زانی کی سزا ہے، ہم جنسی کی سزا نہیں ہے. اس لیے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں. بہت ہی آسانی سے پلے کر کے نکل جانا. اب آپ نے کیا کر دیا؟ پہلے مرحلے پہ لا کے اس مسئلے کو سافٹ کر دیا کہ اسلام نے تو اس پہ کوئی رائے دی نہیں ہے نا. حتیٰ انہوں نے کہا بھی کہ رسول اللہ کے دور میں ممکن ہے یہ کام ہوتا ہوگا، لیکن رسول اللہ نے کہیں کچھ اس پہ دھیان نہیں دیا. ہوتا بھی ہوگا یہ. اب یہی بات ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اصل پیچھے مسئلہ ہے کیا. اگر اسی سوال کا، اسی نقطے کا جواب دے تو بہت آسان ہے. آپ نے خود کہا نا کہ قرآن نے زنا کی سزا لکھی ہے کہ پتھر سے مارا جائے، ہلاک کیا جائے. زنا کسے کہتے ہیں؟ واٹ از ایڈلٹری؟ ایک مرد اور عورت کے بیچ میں ناجائز فزیکل ریلیشن شپ. تو وہ ناجائز کیسے ہوتا ہے جب جائز نہ ہو؟ جائز کیسے ہوتا ہے؟ نکاح سے ہوتا ہے نا جائز. کچھ شرائط ہے، نکاح سے ہوتا ہے. یعنی ایک مرد اور عورت کے بیچ میں اگر نکاح نہ ہو، بنا نکاح کو بھی، نکاح با شرائط، ہر ایک سے نکاح نہیں ہو سکتا، با شرائط، اگر نکاح نہ ہو اور ریلیشن شپ ہو جائے تو دین کہتا ہے اسے سنسار کرو، ختم کر دو. یہ دین کا آپ یہ مانتے ہیں نا؟ مولانا اس بات کو تو مان رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ ثابت کریں نا قرآن میں کہ مردوں کے بیچ میں نکاح ہے، ثابت کہیں. تو آپ نکاح بھی تو ثابت کریں نا کہ دین نے اس کی اجازت دی ہے جائز کرنے کی. جائز ہوتا ہے تو وہ عمل حرام ہے، گناہ ہے، زنا ہے. اگر ناجائز ہوتا ہے تو زنا ہے، جائز ہوتا ہے تو نہیں ہے. آپ کہتے ہو سزا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ جائز ہے. یہ جائز کہاں ہے؟ اب پورا واقعہ، پورا سورہ موجود ہے قوم لوط پر. خدا صاف کہتا ہے کہ عذاب نازل کیا. مولانا کو عذاب نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں قرآن نے کہاں لکھا ہے کہ کوڑے لگنے چاہیے. اور خود حضرت لوط فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیٹیاں دیتا ہوں کہ جائز طریقے سے کرو، لیکن تم مردوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ اب اس سے زیادہ واضح کیا ہونا چاہیے؟ کئی حدیثیں، روایتیں اس جرم کے اوپر موجود ہے، لیکن اس چیز کو بہت ہی شدت کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ابھی انڈیا نے اسے ڈی کرمنلائز کیا ہے، لیگلائز کیا ہے اسے. بالکل اٹس ناٹ اے کرائم، اور جشن ہو رہا ہے وہاں اس وقت. یعنی یہ قوم، یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور اب دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے. میں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ کیا مسئلہ اصل ہے، کیا مسئلہ پیچھے. ایک مسئلہ تو ہے اسلام کو ڈائلیوٹ کرنا، اسلام کو ویسٹ کے اندر لا کر کے ایملگمیٹ کرنا ہے، ملانا ہے اس کے ساتھ. یعنی آپ کا تشخص، آپ کی اسلامک آئیڈینٹی ختم ہو جانی چاہیے. یہ کوشچن اٹھتا ہے نا بعض اوقات، آر یو برٹش فرسٹ اور آر یو مسلم فرسٹ. یہ کرتے ہیں جب یہ اینکرز وغیرہ ٹی وی پر بھی بلاتے ہیں، میڈیا میں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ آپ پہلے یہ بتاؤ، آپ پہلے برٹش ہو یا پہلے مسلم ہو. وہ کہے گا آئی ایم برٹش مسلم، برٹش مسلم. نہیں، وہ کہتے پہلے آپ یہ بتاؤ، پہلے آپ اسلام کو ترجیح دیتے ہو یا یہاں کے قانون کو. اصل سوال یہ ہے کون سے قانون کو آپ پریفرنس دیتے ہو. اگر یہاں کا قانون اور اسلام کے قانون میں کلیش ہو تو آپ کس کو مانو گے. اصل سوال یہ کرتے ہیں وہ. مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کو برٹش لاز یا ویسٹرن آئیڈیالوجی لبرلزم کے نیچے لانا ہے کہ اوپر لبرلزم ہوگا، نیچے آپ نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، جلوس نکال لیں، جو کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن سسٹم آپ کو یہی قبول کرنا ہے. اگر اس سسٹم نے آپ کے دین میں کوئی چیز ایسی ہے جو غلط ہے، اس کو الاؤ کیا ہے، آپ کو حق، ٹھیک ہے آپ نہ کریں وہ عمل، لیکن آپ اس پہ آبجیکٹ نہ کریں.
یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا. اب یہ مسئلہ جو یہ مولانا بھی اٹھا رہے ہیں اور دوسرے بھی اٹھا رہے, ان کا تعلق شیعہ کے اندر ایک کمیونٹی کے سیگمنٹ سے ہے. یہ دونوں اس کمیونٹی کے ہیروز ہیں, اور وہ کمیونٹی بہت ہی کیپٹلسٹ اور مالدار اور سرمایہ دار قوم ہے شیعہ کے اندر. اور اس وقت اس کمیونٹی کے اندر جو فری میسنری سٹائل میں کام کرتی ہے, بالکل بہت منظم ہے, بہت ڈسپلنڈ ہے, لیکن اس کمیونٹی کے اندر یہ عمل کثرت کے ساتھ بڑھ چکا ہے, کثرت کے ساتھ. ان کے جوان اس عمل کی طرف بہت راغب ہو رہے ہیں. میں نے بتایا بھی تھا پہلے کہ پچھلے سال رسمی انہوں نے ایک اس طرح کی عمل کیا, رسمی اعلانیہ نیوز میں آیا ہے جو. اب ان کو کیا کرنا ہے یہاں پر قوم کو بچانے کے لیے, اپنی آبرو بچانے کے لیے؟ آیا اس حرام کو حلال بنائیں؟ وہ نہیں کر سکتے آپ. وہ کوئی مرجع تقلید آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا کہ اس پہ اجتہاد کی ضرورت نہیں. یہ ثابت ہے, یہ محکم ہے, متشابہ نہیں ہے. یہ مسئلہ محکم مسئلہ, اس پہ اجتہاد نہیں چاہیے آپ کو, لیکن کم از کم اس کے خلاف ریئیکشن کو روک دے, قوم کے اندر کے ریئیکشن کو روک دے کہ یہ کنٹروورشل ایشو ہے, یہ ثابت نہیں ہے کہ اس پہ سزا ہو سکتی ہے. جب ثابت نہیں ہے, غلط ہے, صحیح ہے, تو آپ خاموش بیٹھے, جو کرتا ہے اسے کرنے دے یہ کام. اصل مسئلہ یہ ہے, اصل نقطہ یہ ہے پیچھے, جس کو ان پلیٹ فارم سے ڈرائیو کر کے ڈائلیوٹ کرنا تاکہ اس عمل کے خلاف کوئی ریئیکشن نہ ہو. اور اس کی جڑ یہی ہے کہ اس کمیونٹی نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے انہیں. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ولایت کو, امامت کو, ولایت فقیہ کو جڑ سے نکالا ہے اپنی قوم سے. بے شک بے شک بے شک. ان کے اصولوں میں ہے کہ منبر پہ کوئی ولی فقیہ اور رہبر کی بات نہیں کر سکتا. جو مولانا آتا ہے پہلے اس کو بتا دیتے ہیں کہ رہبر ولایت فقیہ پہ بات نہیں کرنا ہے. ان کے امام جمعہ کہتے ہیں یہ کہ ولایت فقیہ is controversial. There are different opinions about it. We should not talk about that subject in our community. جو ولایت سے, الہی حاکمیت سے دور ہو جائے اسے طاغوتی نظام ہی قبول کرنا پڑے گا, اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کے پاس. اور طاغوتی نظام کو جب آپ قبول کرو گے تو طاغوتی نظام کے جرائم تو آئیں گے آپ کے اندر, وہ جرائم آئیں گے آپ کے اندر. اب آپ کو آپ کی اسلامک آئیڈینٹی بھی باقی رکھنا ہے, آپ کو اپنا کاسمیٹکس بھی اسلام کا لگانا ہے چہرے کے اوپر, اور اندر آپ کو لبرل سسٹم کو بھی فالو کرنا ہے. تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کام ایک ہی طبقہ کر سکتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ لالی, لپسٹک, پاؤڈر سب کچھ لگا کے رکھیں, اسلام کا ڈیکوریشن اسلام کا رکھیں, پیچھے آپ لبرل زندگی جیے. یہ کارنامہ, یہ میریکل ایک ہی طبقہ کر سکتا ہے, وہ ہے علماء. بنی اسرائیل کے علماء یہی کام کرتے تھے. یہ علماء کے ہی ہاتھوں ہو سکتا ہے یہ کام, کہ کس طرح سے اسلام کا امیج بھی باقی رکھیں اور زندگی ساری کے ساری لبرل ہو. جیسی زندگی چاہے طاغوت کے سائے میں گزارے. میں نے کہا نا کہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں ہم, لیکن حاکمیت پہ ہر ایک کی راضی ہے. بھئی جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو اذان میں, اقامت میں, تو پھر زندگیوں میں لا الہ الا اللہ کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ. پھر کسی کو بھی حاکم کیوں مان لیتے ہو؟ پھر کسی کو بھی ووٹ کیوں ڈال دیتے ہو؟ وہاں الا اللہ کہاں پر ہے؟ وہاں اللہ کیوں نہیں ہے؟ اور یہی مسئلہ تھا ابا عبداللہ کا بھی, اسی لیے قیام کیا. رسول اللہ نے یہی امت سازی کی ہے کہ لا الہ الا اللہ, ساری قدریں الہی ہونی چاہیے, ہر چیز اللہ کے لیے, نہ کہ نومن بے باس نکفر بے باس. اب رسول اللہ نے اپنا کام کیا 10 سال, آخری سال میں فتح مکہ کیا. فتح مکہ جب کیا تو غلبہ پا لیا, اب کفار پہ غالب آ گئے. جب غالب آ گئے تو انہیں بخش دیا, حاکمیت میں اپنی لے لیا.
یعنی کفار کو بھی رہنے کا حق ہے، جینے کا حق ہے، لیکن نظام حاکمیت الہی ہونی چاہیے۔ اسلام کا ویو یہ نہیں ہے کہ نان مسلم شوڈ ناٹ لیو، نہ، غلبہ دین کا ہونا چاہیے۔ نان مسلم اپنی عبادت کر سکتا ہے، عیسائی اپنی عبادت کر سکتا ہے، یہودی اپنی عبادت کر سکتا ہے، لیکن حاکمیت، قانون، آئین، کانسٹیٹیوشن اسلام کا ہونا چاہیے۔ اسلام کی تھیوری یہ ہے، اسلام کا لاجک یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اونلی مسلم شوڈ سروائیو۔ یہ ایکسٹریمسٹ تکفیری سوچ ہے، یہ داعش والی سوچ ہے، یہ نہیں ہے اسلام کی تھیوری۔ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، بلکہ معاف کر دیا ان کو، ایکوموڈیٹ کیا ان کو اپنے سسٹم کے اندر، ان کو پوزیشنز دیے۔ خالد بن ولید کو بھیجا ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے، ابو سفیان کو پوزیشن دیا، عمرو عاص کو پوزیشن دیا، بڑے بڑے اقتدار دیا ان کو، اختیارات دیے ان کو، تاکہ یہ پوری طرح سے آ جائے اس طرف۔ تالیف قلوب کیا ان کے ساتھ، لیکن اپنے غلبے کے ساتھ۔ یہ تھیوری یاد رکھیں آپ، ہمیشہ جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں نیگوشیشن ٹیبل پر، مسائل ہوتے قوم کے، کمپرومائز اس وقت ہوتا ہے جب حاکمیت آپ کی ہو۔ آپ ڈومیننس میں رہ کے نہیں کر سکتے، ڈومینیٹ ہو کر کے نہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ یہ کام کبھی نہیں کیا رسول اللہ، مکہ میں تھے، کبھی ایکوموڈیٹ نہیں ہوئے ان کے ساتھ۔ جب غلبہ پایا تو ان کو ایکوموڈیٹ کیا اپنے ساتھ، وہ بھی الہی اصولوں پہ کمپرومائز کر کے نہیں کہیں پر بھی۔ آئین ہمارا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، کبھی اس نے اکیلے تنہا میں نماز، کہیں پھنس گیا ہوگا، کھڑا ہو گیا، لیکن نماز ایسے نہیں پڑھی ہے اس نے۔ لیکن یہ نہیں کیا رسول اللہ نے کہ تو نہ پڑھا، نیوز آتی ہوگی کہ نماز نہیں پڑھتا یہ، ٹھیک ہے، قانون ہمارا ہوگا، تابع ہمارے رہو گے، تم دین کے تابع رہو گے، تب ہم آپ کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کنفرنٹیشن میں آؤ گے، نہ، لکم ولی الدین، تم تمہارے راستے، ہم ہمارے راستے، پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے، یہ قرآنی اصول ہے اجتماعیت کے، سوشیولوجی کے، اسلامک سوشیولوجی کے۔ یہ سارا ڈسکشن ہم اس لیے کرنے کہ اس نقطے پر پہنچنے کے لیے کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کیوں ہوا، کیوں سمجھنے کے بعد پھر اس کی فلسفی پر جائے کہ یہ جو ہوا یہ کن اصولوں کی بنیاد پہ ہوا۔ ایک تو عصر میں کیا ہوا، تاریخ میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کون سے طبقے شامل تھے، کنہوں نے کیا کیا۔ اب یہی کفار جب آ گئے فتح مکہ کے بعد، ابو سفیان نے وہی کہا کہ اب اسلام کو اندر سے ختم کرنا ہے، باہر سے نہیں، کا خاتمہ اندر سے ہوگا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلا انتظار ان کا کیا تھا کہ رسول اللہ کی شخصیت سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اگر رسول اللہ کی شخصیت ہٹ جاتی ہے یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں سارا محور، پورا سینٹرل پوائنٹ سٹارٹ ٹو اینڈ رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اب یہ کیسے ختم ہو؟ اب قرآن کی بھی آیت آ گئی تھی مومنین کے لیے کہ ایک دن اگر تمہارا رسول مارا جائے کسی جہاد میں یا موت آ جائے تو کیا تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم انقلاب عقبی؟ یہ مطمئن تھے کہ رسول اللہ کو بھی موت آنی ہے، تو بجائے اس کے کہ ابھی اندر سے کوئی جنگ کرے، انتظار کرے، انتظار کرے کہ جیسی آنکھ بند ہوتی ہے پھر ہمارا سب کچھ ہے، ہم کریں گے۔ اب رسول اللہ کی رحلت قریب ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں، ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہے غدیر۔ غدیر جب آتا ہے تو ایک مشرکین کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوگی، ہم ووٹنگ کریں گے، پارٹیاں بنائیں گے، الیکشن لڑیں گے، اپنی حکومت کر لیں گے۔ یہ تو تسلسل خدا نے اعلان کر دیا اس کا کہ نظام تو یہی رہے گا، بدلے گا نہیں۔ شخصیت بدلے گی، نظام نہیں بدلے گا۔
دور بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا. نظام اللہ کہتا ہے چینج، اور بڑی سختی کے ساتھ کہا نظام کے بارے میں. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول، بہت ہی سخت لہجے میں قرآن نے کہا یہ پیغام سب سے ایسنشل ہے. ہر چیز جو آپ نے کی ہے سب ڈیلیٹ ہو جائے گی، بالکل فارمیٹ ہو جائے گی، سب زیرو ہو جائے گی اگر یہ نہیں کیا تو. سبحان اللہ. کیوں قرآن نے اتنی شدت اختیار کی اس کے اوپر؟ کہ مسئلہ بہت مہم تھا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. یعنی اے رسول ہمیں پتا ہے کہ جب تم یہ اعلان کرو گے تو تمہیں خطرہ درپیش ہے، خطر ہے، لیکن خدا تمہیں بچائے گا. اور جب تم یہ اعلان کرو گے تو کیا ہوگا؟ الیوم یعص الذین کفروا من دینکم، اس دن کفار مایوس ہو جائیں گے. کفار کی مایوسی ولایت سے ہے، ولایت سے ہے، مسلمانوں کی ٹیکنالوجی سے نہیں ہے. ترکی نے اتنی ترقی کی ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہے ٹیکنالوجی میں، اس سے کفار مایوس نہیں تھا. ایران سپر پاور بن گیا تھا، آئل میں، ٹیکنالوجی میں، سب کچھ تھی ایران کے پاس شاہ کے دور میں. کفار مایوس ہوا تو ولایت کے آنے سے. اصل ولایت سے کفار مایوس ہوتا ہے، یاس اس کی یہاں سے کہ یہ تو الہی نظام آ گیا، اب ہمارے نظام کا کیا ہوگا. فلا تخشوہم واخشون، اے رسول خدشہ نہ رکھنا، مت ڈرو، ہم سے ڈرو، خدا سے ڈرو. یعنی جو ولایت کا اعلان نہ کرے، جو ولایت کی ترویج نہ کرے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، خوف عوام ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. رسول اللہ کے لیے بھی یہ کہہ دیا، اگر نہیں کیا اس کا مطلب آپ لوگوں سے ڈرتے ہو. ہم کہتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن دین مکمل ہوا. دین کہاں سے مکمل ہوتا ہے؟ ولایت سے مکمل ہوتا ہے. دین کی تکمیل ولایت سے ہے، نظام سے ہے. رسول اللہ جب آئے مدینے میں پہلا کام نظام نافذ کیا، اور رسول اللہ اب جا رہے ہیں تو بتا کے جا رہے ہیں کہ نظام ولایت ہوگا، وہی نظام آگے چلے گا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ ہم نے تم پہ اپنی نعمتوں کو تمام کیا. ولایت نعمت خدا ہے. آج جو ولایت فقیر رہبر کی توہین کرے، یہ اللہ کی نعمت کی توہین کر رہا ہے، یہ نعمت الہی کی توہین ہے. اور جو الہی نعمتوں کی توہین کرے، پھر وہ چاہے ملنگ ہو، فیڈریشن ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے اسی کفار اور یاس کے زمرے میں آتے ہیں، اسی میں آتے ہیں جن پر اسی وقت ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے انکار کیا، وہی عذاب الہی آیا. تو جب وہاں جو ولایت کا انکار کرے اس پہ عذاب الہی آ سکتا ہے، تو آج جو ولایت کا انکار کرے کیا اس پہ عذاب الہی نہیں آتا؟ اس وقت تو پتھر سے عذاب آیا کہ وہ روش تھی اس وقت عذاب کی. آج کا عذاب ایسے نہیں آتا. یہی عذاب ہے کہ تمہاری نسلیں ان ایسے گندے گلیز گناہوں میں ملحوظ ہو گئی کیونکہ تم نے اللہ کی نعمت ولایت کا انکار کیا. یہ سزا ہے خدا کی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ یہ سزا ہے خدا کی، یہ اللہ کی سزا ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، ولایت کا انکار کرو گے خود بخود، یہ نہیں کہ ولایت کا انکار کیا فرشتے بیٹھے عذاب آئے گا، نہ ایسے نہیں ہے. یہ سنن الہی ہے، سنن الہی. یہ ایک پروسیجر ہے، پروسیجر. اللہ کے قانون ایسے چلتے ہیں. آپ نظام الہی کو آپ نے چھوڑا، نظام طاغوت کی طرف آئے ہو، آپ خود بخود سسٹم
ایسا چلے گا کہ آپ ظلمت کی طرف جاؤ گے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. ولایت ظلمت سے نور کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اور کفر کیا کرتا ہے؟ ولایت طاغوت کیا کرتی ہے؟ نور سے ظلمت کی طرف لے آتی ہے. برعکس ہوتا ہے اس کے. تم نے ولایت کا انکار کیا، تم نور سے ظلمت کی طرف جاؤ گے. اور جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں یہی کہا. جب خلیفہ اول نے پورا خطبہ تمام کیا تو یہ کہا جناب سیدہ سے کہ تم مجھ سے کیوں شکایت کرتی ہو؟ میں یہاں بیٹھا ہوں خلیفہ بن کے، تو مجھے ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یہ امت نے بیعت کی ہے، ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے مجھے، میں تو ان کے ووٹوں سے بنا ہوں. جناب سیدہ نے وہیں ان کا رخ کیا، سارے صحابی موجود تھے، کہ تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ذلت ہے تمہارے لیے، مستقبل میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے تم نے ولایت کو ترک کیا اور خاموش رہے. ابھی آئیں گے اس واقعے کی طرف بھی تھوڑا سا، تاکہ یہ خل کے بعد آگے پہنچ جائے. میں بہت سرسری جا رہا ہوں اس کے اوپر زیادہ، کیونکہ وقت کتنا نہیں ہے اس موضوع کو. اب جیسے رسول اللہ نے اعلان کیا، دشمن یہ نہیں کہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. فوراً وہیں سے پلاننگ شروع کی کہ اب یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے. رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے اسی دن سارے کے سارے جمع ہو گئے. کہاں؟ سقیفہ میں. اب دیکھیں سقیفہ میں جو جمع ہوئے نا، وہ امت نہیں تھی. وہ کون تھے؟ وہ پارٹی کے لیڈرز تھے، سارے ملا، سارے قبائل کے سردار. یہ طبقہ تھا، یہ طبقہ وہاں جمع ہوا. مہاجر اس میں دو ہی تھے، اکثر اس میں انصار کے قبیلے کے تھے کچھ، اور قریش پہنچ نہیں پائے. اصل ٹارگٹ قریش کا تھا کہ یہ ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے سارا. ابو سفیان کا ٹارگٹ تھا. ابو سفیان اس وقت باہر تھا، کسی مشن پر تھا، وہ نہیں تھا وہاں پر. انہوں نے فوراً جمع ہو کر کے پلاننگ کی، اور بہرحال جو بھی وہاں پر ابحاث ہوئے، بحث ہوئی. ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے جس پہ امیر المومنین نے بھی بہت اچھا کہا ہے، کہ وہ کسی ایک شخص نے وہاں پہ امیر المومنین کا نام لیا کہ یہ تو اعلان ہو چکا ہے، یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہو یہاں، یہ کیا پارٹی کی الیکشن دے رہے ہو، ووٹ ڈال رہے ہو، یہ تو اللہ تو اپنا نظام بتا چکا ہے کیا ہے، یہ تم کس میں لگے ہوئے ہو، کن چکروں میں ہو. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سارے کے سارے لگے ہوتے، ایک استاد کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تم کدھر لگے ہوئے ہو، خدا کا نظام کہاں ہے؟ وہ تو موجود ہے نا، وہ تو موجود ہے نا، اس کی طرف نہیں آتے ہو تم. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ علی کی شخصیت میں. کیا پرابلم ہے علی کی شخصیت میں؟ کہ علی متنازع کنٹروورشل شخصیت ہے. علی نے قریش کے بھی بڑوں کو مارا ہے، علی نے یہ بھی کیا ہے، اور علی تو اسی طرز پہ حکومت کریں گے جس پہ رسول اللہ نے کی ہے. وہ تو عدل سے کام کریں گے، وہ تو کسی کا پاس نہیں رکھنے والے حق و باطل میں. یہ کنٹروورشل شخصیت ہے، یہ کنٹروورشل شخصیت قبول نہیں ہے ہمیں. یہ کنٹروورشل آپ بندہ لے آؤ گے، اس کو لیڈر بنا دو گے. ہمیں ایسا چاہیے جو نان کنٹروورشل ہو، جو سب کی سنے، سب کی مانے، الائنس بنائے، سب کو لے کر کے چلے ساتھ میں، سب کو خوش رکھے. ہمیں ایسا کوئی چاہیے کہ فرنٹ پہ وہ ہو، شیڈو گورنمنٹ ہماری ہو پیچھے. یہ جو بیٹھے تھے سقیفہ میں، یہ اسٹیبلشمنٹ تھا، کارپوریشن تھا یہ آج کی اصطلاح میں. فرنٹ پہ کسی اور بلانا ہے، کام خود کرنا ہے پیچھے سے. ایسی شخصیت کو فرنٹ پہ لاؤ جو ہر ایک کے ساتھ صحیح ہو، جس کی کوئی اختلاف نہ ہو کسی کے ساتھ، بالکل سیٹ ہو معاملہ. بزرگ بھی ہو، رسول اللہ کے قریب بھی ہو، فاسد و فاسق بھی نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کی شخصیت کو آپ لے کر کے آئے، اور یہی کام کیا. بہرحال اعلان وہاں پر کر دیا انہوں نے. اور ایک اور ٹرننگ پوائنٹ 70 دنوں میں آ گیا دین میں، اور بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا یہ کہ دین کا نظام ولایت سے خلافت کی طرف چلا گیا. اب خلافت اور ولایت میں فرق کیا ہے؟
ولایت یعنی قانون اللہ کا، حاکم اللہ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ. قانون خدا کا، حاکم خدا کا. خلافت میں یہ ہے کہ نہ، قانون اللہ کا ہی ہے، قرآن ہی ہے، رسول اللہ کی سنت ہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن حاکم عوام کی طرف سے نیابت میں ہو. رسول اللہ کا نائب ہونا چاہیے خلیفہ، جو عوام چن لیں گی کہ بہترین نائب کون ہے. الہی قانون کو ویسے ہی رکھا، صرف حاکم کو بدلا. حاکم کو بدلا، شیعہ طیش میں آ گیا کہ قبول نہیں ہے. اس دن سے لے کے آج تک بے شمار کر رہا ہے کہ آپ نے حاکم کیسے بدلا. حاکم تو الہی ہونا چاہیے تھا. یہی ہے نا. اگر مان لیں کہ غدیر میں امیر المومنین کا نام نہ لیا گیا ہوتا، ابو ذر کا نام لیا ہوتا، شیعہ ابو ذر کو ہی مانتا نا ولی. اس کے بعد بھی جس کا نام اعلان ہوتا رسول اللہ کی زبان سے کہ یہ میرے بعد ولی ہے، اسی کو مانتا. یعنی شخصیت کا نہیں تھا مسئلہ، مسئلہ نظام کا تھا کہ اللہ نے کسی کو چنا ہے اور آپ نے کسی اور کو کیسے چن لیا. مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم یہ بتا رہا ہے آپ کسی اور کو لے آؤ. یہاں پہ شیعہ وجود میں آتا ہے. شیعہ کی آئیڈینٹی یہاں سے سامنے آتی ہے کہ یہ شیعہ ہے جو قبول نہیں کرتا کہ حاکم لوگ چنے. اب 1400 سال گزر گئے. اب خلافت کے بعد ابھی بیچ میں آئیں گے کہ بیچ میں کیا ہوا، لیکن آج کیا ہے، کون سا نظام ہے ساری دنیا میں؟ ڈیموکریسی، جمہوریت. جمہوریت میں قانون کس کا ہے؟ انسان کا بنایا ہوا ہے نا. کانسٹیٹیوشن کس نے بنایا ہے؟ انسان نے بنایا ہے. اور حاکم کس کا ہے؟ انسان کا ہے. حاکم اکثریت چنتی ہے، قانون اقلیت بناتی ہے. قانون ایک مائنورٹی کے لوگ بناتے ہیں لا، اکثریت حاکم چنتی ہے. اور بھائی جب آپ نے اس وقت 11 ہجری میں یہ نہیں قبول کیا کہ حاکم الہی نہیں ہونا چاہیے، قانون الہی ہے، پھر بھی آپ نے حاکم الہی نہیں قبول کیا، تو آج کیسے شیعہ نے یہ قبول کر لیا ہے کہ حاکم بھی چلے گا غیر الہی، قانون بھی چلے گا غیر الہی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک بے شک. کیسے قبول کیا؟ یہ تو آپ کی شیعہ آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. بے شک بے شک. آپ تو اپنی آئیڈینٹی سے دور ہو گئے ہو. اور بھائی جب کرنا ہی تھا آج تو اسی وقت کر لیتے. یہ 1400 سال بے شمار کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی آپ کو. وہیں پہ مان لیتے خلافت کو. جب آپ کو ایک دن بعد میں مستقبل میں جا کر کے قانون بھی غیر الہی ماننے تھے تو وہاں حاکم مان لیتے. یہ مسائل ہی نہیں ہوتے. ایک ملت ہوتی، ایک امت ہوتی. یہ نہیں ہوتا نا پھر. یہ مسائل وہ ایک واقعہ ہے نا، ایسے ہے، کوئی تنزیہ نہیں ہے، یعنی صرف سمجھنے کے لیے میں بیان کر دوں اس کو کہ وہ ایک شیعہ عالم تھے، وہ گزر رہے تھے، راستے میں ایک مسجد تھی، رات ان کو رکنا تھا وہاں. وہ مسجد اہل تسنن کی تھی. وہ اندر گئے، انہوں نے کہا مجھے رکنا ہے. کہا آپ شیعہ ہو؟ کہا پتہ چل گیا نماز پڑھ رہے تھے شیعہ ہے. کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہرے یہاں پر، لیکن کوئی اختلافی بات نہیں کرنا یہاں پہ، آپ رہیں رات میں، صبح چلے جائیں. کہا ٹھیک ہے. وہ کھانا لے کر کے آئے وہاں پر، ان کے لیے مہمان نوازی کی. تو انہی میں سے کسی نے ایک شیعہ عالم سے سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک، خلیفہ اول کا کیا مقام ہے؟ کیا مقام ہے؟ تو شیعہ عالم نے کہا بہت آسان ہے کہ خلیفہ اول ہمارے نزدیک رسول اللہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. تو وہ بڑے تیش میں آ گئے کہ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے. رسول اللہ سے آگے خلیفہ اول کا مقام، یہ تو ہم بھی نہیں، آپ تو ہم سے سپر سنی نکلے. یہ کیا ہے؟ تو کہتے میں ثابت کرتا ہوں آپ کو. ثابت کریں کیسے؟ بولے دیکھیے جب رسول اللہ گئے دنیا سے تو ملت کو اپنے حال پہ چھوڑ کر چلے گئے، اور ملت سقیفہ میں بیٹھی اور اپنا لیڈر چن لیا. لیکن پہلے خلیفہ جب گئے دنیا سے تو بتا کر کے گئے میرے بعد کون ہوگا. تو بتائیں کس کا مقام افضل ہے؟ اس کا جو ملت کو اپنے حال پہ چھوڑ کے چلے جائے، یا جو بتا کر کے جائے کہ میرے بعد
کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اختلافی بات نہیں کرنا ہے، آپ کھائیں اور سو جائیں ابھی۔ تو لاجیکل بات ہے، یہ لاجیکل بات ہے کہ رسول اللہ ملت کو تو چھوڑ کے نہیں جائیں گے نا اپنے حال پہ۔ یہ ممکن ہے کہ سب کچھ کیا اس کے بعد تم جانو تمہارا کام میں چلا جنت میں، یہ تو نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے نظام بنایا، حاکم کا اعلان کیا، ملت نے حاکم کو چھوڑ دیا، اپنی طرف سے حاکم چن لیا۔ بات ٹھیک ہے، چلے چن لیا، قانون تو خلیفہ اول نے کہا بھی کہ میں حکومت قرآن اور سنت رسول اللہ کے مطابق کروں گا، کہا بھی یہ کہ میں ایسی حکومت کروں گا۔ وہاں پر آپ تیش میں آ گئے کہ نہیں قبول کرتے، ہم آج تک پیچھے لگے ہو۔ تو آج تو آپ خود وہی کام کر رہے ہو، بلکہ اس سے آگے نکل گئے ہو کہ آپ یہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ قانون الہی نہیں ہے، اس پہ جا کے مہرے لگاتے ہو۔ یہ کیسے جسٹیفائی کیا آپ نے؟ اہل ولایت نے کیسے قبول کر لیا غیر الہی قانون کو، غیر الہی نظام کو؟ اصل جنگ، اصل مشکل تو ولایت کی تھی ساری۔ ولایت کو چھوڑ دیا آپ نے، یعنی زندگی میں آپ نے عبادت کو رکھا، مجلسوں میں قصیدوں میں آپ نے ولایت کو رکھا۔ ولایت یعنی محبت، تو بھائی جب ہمارے سنی برادران کہتے ہیں ولایت یعنی دوستی، تو کیوں آپ کو غصہ آتا ہے؟ آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہو نا، آپ کے نزدیک بھی تو ولایت محبت ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے تو نہیں ہے۔ نظام میں تو آپ ولایت کو لانا چاہتے نہیں ہوا۔ یہاں یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ خلافت میں تو بدل گیا سسٹم، لیکن جو اصل دشمن گروہ تھا پیچھے قریش، یہ خاموش نہیں تھا۔ اب جب ابو سفیان آیا تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب اس نے اپنی پالیسی کو بدلا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ علی کے پاس آیا کہ حق تو آپ کا ہے، میں آپ کو لشکر دیتا ہوں، میں آپ کو سب کچھ دیتا ہوں، چلے قیام کرے، لے لیں اپنا حق۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، ولایت حق ہے میرا، امامت حق ہے ہمارا، لیکن ابو سفیان کے ہاتھوں سے نہیں آئے گا یہ حق، اس کا دروازہ یہ نہیں ہے۔ ولایت امامت امت کا نظام ہے، امت قبول کرے اسے، سبحان اللہ، امت نے قبول کرنا ہے اس نظام کو۔ جب تک امت بیعت نہیں کرے گی علی کی، علی نے قبول نہیں کرنا ہے۔ اور جس دن امت نے بیعت کی اس دن علی نے قبول کیا۔ کسی اور کے ہاتھوں سے نہیں قبول ہوتی ولایت، کہ کوئی اور لا کر کے دے دے آپ کو کہ آپ بن جائیں امت مسلمہ کے لیڈر، ہم آپ کو بناتے ہیں، طاقت کے زور پہ بناتے ہیں نا۔ یہ نظام ایسے نہیں چلتا۔ اس نظام کا میں اصل کردار امت کا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا، رسول اللہ نے ابلاغ کر دیا، اعلان کر دیا، علی میں صلاحیتیں موجود ہیں، علی آمادہ ہے امامت کرنے کے لیے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ امت کا ہے کہ امت قبول نہیں کر رہی۔ اب جب تک امت قبول نہیں کرے گی نظام ولایت نہیں آئے گا۔ اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ امت سازی، امت بناؤ تاکہ امت طلب کرے کہ امام کہاں ہے۔ ابھی تو ہم طلب کرتے امام زمانہ آ جائے تو سونے چاندی کی نہریں ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور منو سلوا ملے گا اور ایسا نظام ہوگا، شیعوں کی مونوپولی ہوگی، ہر جگہ شیعہ بیٹھا ہوگا، ہر گورنمنٹ دفتر میں شیعہ ہوگا، ہمارا امام ہے، ہماری پارٹی آ گئی۔ یہ تصور ہے ابھی تو ہمارا کہ تو ایسے نہیں ہوگا، امت چاہیے، امام کو بھی امت چاہیے۔ امت جب تک نہیں آتی یہ نظام نہیں آ سکتا۔ لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ چلے ولایت خلافت میں بدل گئی معاملہ، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ جب دین اپنے محور سے ہٹتا ہے تو ہٹتا جاتا ہے۔ یوں آپ جیومیٹری میں ٹرائنگل بناتے ہیں نا، ایک پوائنٹ پہ ایک لائن ہے، پھر وہاں سے آپ نے دوسری لائن بنانا شروع کی۔ جتنا آگے جائیں گے اتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا دونوں پوائنٹس کا۔ ایک جگہ 2 پوائنٹ ہے، آپ نے 2 ڈائریکشن میں شروع کی،
جتنا آگے جائیں گے فاصلہ بڑھے گا. یہ نہیں ہے کہ ولایت سے ہٹنے کے بعد خلافت پہ رہتی، نہ، دشمن موجود تھا. خلیفہ اول کا دور گزر گیا، خلیفہ دوم کا دور گزر گیا، خلیفہ سیوم کے دور میں بنی امیہ نے پھر اپنا راستہ بنایا کہ ان کے اقربا میں سے تھے، وہ راستہ اپنا بنانا شروع کیا. اور سب سے بڑا جو کام ہوا وہ یہ تھا، شام کی گورنرشپ معاویہ کے ہاتھ میں آ گئی، وہ امیر شام ہو گیا. یعنی بنی امیہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ کبھی ان کو حکومت میں آنے نہیں دینا، تالیف قلوب کیا، ان کو قبول کیا، اپنے ساتھ رکھا، لیکن کوئی گورنمنٹ پوزیشن نہیں دیا، کا حکومت پہ نہیں آنے دینا، حاکمیت نہیں کرنے دینا انہیں، یہ کام نہ ہو. اور یہی کام ہوا خلیفہ سیوم کے دور میں. اور پھر خلیفہ سیوم کو قتل کیا، جس کے پیچھے معاویہ کا ہی ہاتھ تھا. اور پھر امیر المومنین سے بیعت کی، اور امیر المومنین جیسے ہی خلیفہ بنتے ہیں پھر ایک ہلچل مچ گئی. پورا سسٹم جو ہے دوبارہ سے امیر المومنین نے اس کو ریفارم کرنا شروع کیا، اور اس طریقے سے کیا کہ ہر کوئی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو. وہ کہتے نا کہ مجھ سے بھی کہتے تھے آپ تھوڑا چاکلیٹ کوٹڈ بات کریں. وہ امیر المومنین نے کوئی چاکلیٹ کوٹڈ بات نہیں کی ہے ولایت میں، 2 اور 4 بات کی ہے. ہاں یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ چاکلیٹ کوٹ کریں، یہ ڈائریکٹ ہی جانا چاہیے، ورنہ نہیں سمجھ میں آتی ہے بات. یہاں جب تک ڈائریکٹ نہ بات کرے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، وہ کہیں اور لے کر کے چلے جاتے ہیں. وہ سب یہاں رضی اللہ عنہ ہے. وہ ذاکر آئے گا، وہ ایسی تگ لگائے گا، اس پہ بھی قوم واہ واہ کرے گی. کوئی آ کے دین کے مسائل بتائے گا، اس پہ بھی واہ واہ کرے گی. کوئی انقلابی باتیں کرے گا، اس پہ بھی واہ واہ کرے گی. سب پہ واہ واہ ہوتی. جب تک کھل کے نہ بات ہو سمجھ میں نہیں آتی. لوگ اپنی جہت میں لے جاتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق لے جاتے ہیں. اس لیے امیر المومنین نے کرسٹل کلیئر بات کی، بالکل 2 اور 2 4، کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. اور وہی درم برم سب کچھ کرنا شروع ہو گیا کہ امیر المومنین کی حکومت ٹکنا نہیں چاہیے، اسے ختم کرنا ہے، کسی بھی طرح اس کا خاتمہ کرنا. اور بہت جد و جہد کی امیر المومنین نے، 4 سال سخت گزارے جنگوں میں، تبدیلی بہت لانے کی کوشش کی، بہت سٹرونگ ریزسٹنس تھا. کیونکہ 25 سال میں وہ امت جو مکہ کے دور میں جہالت میں تھی وہیں لوٹ کر آ چکی تھی. اور یہ کہا امیر المومنین نے کہ تم اس سے بھی بدتر ہو گئے ہو، اس سے بھی پستر ہو گئے ہو. اس وقت کی جو بیماریاں آپ کو بتائی میں نے پچھلے 2 دنوں میں، یہ ساری کی ساری دوبارہ آ چکی تھی اس قوم میں. وہ قدریں جو رسول اللہ نے پیدا کی تھی، جو امت سازی کی تھی، وہ سب ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ کیوں ختم ہوئی وہ قدریں؟ کیونکہ نظام بدل گیا. جہاں ولایت نہیں ہوگی وہاں قدریں ختم ہو جاتی ہے. ولایت ہے جو باقی رکھتی ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. سب سے افضل پوچھا امام سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے افضل امام خمینی کہتے ہیں نماز سے افضل ولایت. ولایت نہیں ہوگی تمہاری نماز محفوظ نہیں ہے. اور ابا عبداللہ نے کربلا میں یہی ثابت کیا کہ حج سے افضل ولایت. اگر حاکمیت یزید کی ہے تو فائدہ کیا ہے اس حج کا؟ پہلے حاکم بدلو پھر آ کر حج کرو. طاغوت کی حاکمیت میں حج کرنا اب عبداللہ کو قبول نہیں تھا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ امت طواف بھی کر رہی ہے، عبادتیں بھی کر رہی ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ظالم کون ہے، طاغوت ہے، کون فاسد ہے، کون فاسق ہے. اب یہ پہلے بیان کیا یزیدیت کی صفات کو، ابھی تھوڑا سا اس کی طرف پھر انشاءاللہ کہ 2 گفتگو بچتی ہے، مجھے 2 میں موضوع کو کسی طرح سے سمیٹنا، لیکن کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹ نہیں سکتی ہے وہ پوائنٹس، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اسے ہم بڑھائیں.
یعنی دین تکمیل ہو گیا، تکمیل ہونے کے بعد پھر زوال آیا دین میں. زوال کی صرف ایک ہی وجہ تھی، نظام ولایت، نظام الہی، حکومت اسلامی کا نہ ہونا. اور کس نے پلٹا اسے اس طرف؟ قبیلوں نے، قوموں کے سرداروں نے. یہ آج آپ کسی کو صرف آپ کر سکتے انٹرپریٹ. آج بھی وہی چکر ہے صاحب، قبیلے، قوم، پارٹیاں، خاندان، یہ سب وہی ہے جس میں اندھی تقلید ہوتی ہے. ایک شخص کی رائے ہوتی، باقی سارے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اس کے. اسی وجہ سے نظام ولایت نہیں آتا. ابھی یہ سوال پہلے بھی اٹھایا تھا، انشاءاللہ آخری گفتگو میں کوشش کریں گے اس کی طرف، کہ اس ملک میں رہ کے آپ کیا بات کرتے ہو نظام ولایت کی. پریکٹیکل ہے یہ کہ یہاں نظام ولایت ہو سکتا ہے، آپ کبھی کر سکتے ہو. اور آپ ایک مسجد نہیں بچا سکتے ہو، وہاں کا نظام نہیں چلا سکتے ہو، آپ ملک کے اندر نظام لاؤ گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو دو مومن آپ ایک ساتھ مل کر کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کہتے ہو نظام ولایت چلانا ہے. تو سقیفہ کی بھی ضرورت نہیں ہے ختم کرنے کو نظامیہ، تو ایسے ہی ہو جائے گا، تو ہے ہی ختم. کیسے ہو یہ کام؟ کیسے امت سازی ہو اس معاشرے میں؟ کیا کرنا ہے اس معاشرے میں؟ ایڈجسٹ کر کے رہنا ہے، جو چل رہا ہے اس کو چلتے رہنا ہے. چلتا ہے، چلنے دو، جیسی زندگی ہے. لیکن پھر اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں، بہت خوفناک ہے. جو نسلوں میں منتقل ہوگا وہ بہت خوفناک ہے. نہیں بچے گی نسل. الہی سنن الہی ہے یہ، اس سے انکار نہیں کر سکتا کوئی، اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے. یعنی یہ پاسبل، یہ معجزے نہیں ہوتے کہ آپ طاغوتی نظام میں رہیں اور اس میں بھی سالم آپ رہیں. آپ گندگی میں، کیچڑ میں رہیں اور کہیں جی میں باطہارت ہوں. نہیں ہو سکتا. ابھی کچھ حدیثیں آپ کو پہلے میں نے سنائی تھی نا کہ طاغوتی نظام میں جو رہے اور اس کے خلاف مبارزہ نہ کرے، خدا اس کو وہی سزا دے گا جو طاغوت کو دے گا، وہی سزا دے گا. ابھی کل میں آپ کے سامنے ایک روایت، خطبہ روایت نہیں ہے، عاشور کا خطبہ جو ہے ابا عبداللہ کا، اسی سے ایک اقتباس ہے. اسی میں ابا عبداللہ نے بہت کھل کے بیان کیا، بہت شفاف. وہی میں نے کل کہا نا کہ درد یہی ہے کہ حسین ابن علی کے کوئی خطبے سنانے والا نہیں، کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے حسین ابن علی کی زبان سے. کوئی یہ کہنے کو نہیں تیار ہے کہ حسین ابن علی نے کیا کہا. وہ کل انشاءاللہ بھی فرصت اتنی نہیں ہے کہ زیادہ دیر ہو چکی ہے آج بھی، کہ وہ بہت اہم خطبہ ہے اور بالکل آخری وقت کا خطبہ ہے. وہ آخری وقت کا، بالکل شہادت کے قریب کے کلمات ابا عبداللہ کے، اسی موضوع سے متعلق ہے، نظام ولایت سے. عزیزان، کربلا ہوئی اسی لیے. مکے کی جہالت نے رسول اللہ کو تنہا کر دیا، مکہ سے نکال دیا. پھر اسی مکے کی جہالت نے حسین کو مکے سے نکال دیا. اور آج کے دور کی یہی جہالت، یہی قومیت، یہی قبائلیت، اس نے حسین کے مقصد سے ہمیں دور کر دیا. آج ہم دور ہے مقصد حسین سے، دور ہے نظام ولایت سے، اسی وجہ سے. یہی جہالت ہے جس نے دور کیا ہے ہمیں. محبت ہے، عقیدت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ جہالت بھی ہے، احمقانہ کام بھی ہے، جس سے کبھی ہم مقصد حسین تک نہیں پہنچ سکتے. جو کربلا آئے، جو کربلا پہنچے حسین ابن علی کے ساتھ، وہ تھے وہ جنہوں نے حسین ابن علی کو اپنا ولی اور امام مانا تھا، جو حسین ابن علی کی اطاعت میں تھے. انہیں پتا تھا کہ ابا عبداللہ کا ہر فرمان اللہ کا فرمان ہے، وہ حکم الہی کے تابع تھے. اسی لیے ابا عبداللہ کے بھائی ابو الفضل عباس کی شخصیت اتنی زیبا شخصیت ہے کربلا میں، اتنی عالی شخصیت ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام کی روایت ہے کہ ابو الفضل عباس، ایمان دیکھنا ہے تو ابو الفضل عباس میں دیکھیں.
غیرت دینی دیکھنا ہے تو ابو الفضل عباس میں دیکھیں. روزے عاشورہ جب ابو الفضل عباس کی شہادت کی خبر پہنچی جناب زینب کو، تو جناب زینب نے سب سے پہلے اپنے بازوؤں کو دیکھا. عبداللہ نے پوچھا بازوؤں کو کیوں دیکھ رہی ہوں؟ کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میرے بابا امیر المومنین میرے بازوؤں پہ بوسہ لیتے تھے. میں نے پوچھا بابا بازوؤں پہ بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ کہا ایک دن آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن ہوگی. تو اس وقت میں نے پوچھا اپنے بابا سے، بابا کہ اس وقت میرے بھائی حسن نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے. کہا اس وقت میرا بھائی حسین نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے. لیکن پوچھا بابا یہ تو سب ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ میرا بھائی عباس ہوگا یا نہیں؟ آج زینب کو یقین ہو گیا کہ اب بازوؤں میں رسن بندھے گی. ابو الفضل عباس حسین ابن علی کے ساتھ صبح عاشور سے ظہر تک لاشوں پہ لاشیں لے کر کے آتے، اپنے بھائی کے ساتھ امام وقت کے ساتھ، اور ہر لاشا لے کر کے آتے ایک ہی سوال کرتے حسین ابن علی سے، مولا مجھے اذن جنگ دیجیے، مجھے اجازت دے، مجھے اذن جنگ دیجیے. حسین ابن علی فرماتے بھیا عباس آپ لشکر کے علمدار ہو، ابھی لشکر کے علمدار ہو، آپ کو کیسے بھیج دوں؟ علمدار تو نہیں جاتا جنگ کرنے. ایک وقت آیا جب حسین ابن علی تنہا ہے، بالکل تنہا، اب کوئی نہیں ہے. ابو الفضل عباس آتے پوچھتے مولا حسین سے، مولا اجازت دے جنگ کی. کہا آپ علمدار ہو. عباس کہتے لیکن میرے بھیا مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ لشکر تو گنج شہداء میں ہے، اب تو اجازت دے. حسین ابن علی نے ابو الفضل عباس سے کہا عباس ایک مرتبہ خیموں کا جائزہ لے لے، دیکھیں کوئی مشکلات تو نہیں ہے وہاں. عباس خیموں پہ جاتے ہیں، بیبیاں خیموں میں ہیں. ایک خیمے سے آواز آ رہی ہے التش التش. دیکھا خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اور بچوں کے ساتھ حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ موجود ہے. جب دیکھا چچا کو، کہا چچا عباس پیاس کی شدت بہت ہے، بہت ہے پیاس کی شدت، آپ اگر پانی لے آئے. ابو الفضل عباس پہنچے حسین کے پاس، کہا مولا بچے پیاسے ہیں، بچے پیاسے، اگر آپ حکم دے تو میں پانی لے آؤں. حسین نے کہا ٹھیک ہے جائیں. پانی لے آئے. عباس نے مشکیزہ لیا، لے کر کے علی کا فرزند جب پہنچا ہے وہاں، لشکر شامی بالکل ہٹنے لگا. ایک مرتبہ چند شامی آگے بڑھے، ابو الفضل عباس نے حملہ کیا، وہ سارے تتر بتر ہو گئے. عباس پہنچے فرات کے کنارے، فرات پر جا کر کے بیٹھے، مشکیزہ پانی میں رکھا. مشکیزہ خشک تھا، ابھی اسے تر ہونا تھا کہ پانی بھر جائے اس میں. عباس وہاں بیٹھے، پیاس کی شدت ہے. ایک مرتبہ عباس نے پانی چلو میں لیا، پانی چلو میں لے کر کے اٹھایا، پھر پھینک دیا. کہا عباس تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حسین پیاسا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور تو پانی پی لے. عباس نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے نکلے. جیسے فرات کے کنارے سے نکلے، ایک مرتبہ عمر ابن سعد کہتا ہے اے شمر، اگر عباس خیموں تک پہنچ گیا پانی لے کر، پھر یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے. اگر حسین کی تشنگی دور ہو گئی، حسین کو نہیں قتل کر سکتے. عباس کے پیچھے دو شامی ملون آگے بڑھتے، ایک نے ضرب لگائی، ابو الفضل عباس کا دایاں بازو زمین پر آ کر کے گرا. عاشق حسین کے عشق کا طواف شروع ہو گیا. عباس نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، دوسرا شامی آگے
سے آیا, بایاں بازو کٹا. عباس نے مشکیزہ ہونٹوں میں پکڑا, ہونٹوں میں تھاما. شمر کہتا اے ہرملا اب تیری باری ہے, اے ہرملا اب تجھے تیر چلانا ہے, تیر مشکیزے پر چلانا. ہرملا نے تیر چلایا, تیر مشکیزے پہ لگتا ہوا عباس کے سینے پر آ کر کے لگا. مشکیزے سے پانی جو گرا, عباس کی امیدیں ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے کیا کیا, گھوڑے کا رخ بدل دیا, گھوڑے کا رخ بدل کر دوبارہ لشکر کی طرف کیا. اب لشکر نے دیکھا علی کے شیر کے ہاتھ نہیں ہے, علی کے شیر کے بازو نہیں ہے, ہر طرف سے حملہ کیا. جب حملہ کیا صدا بلند کی, اے میرے مولا علمدار کا آخری سلام قبول کرے. حسین حسین شدت کے ساتھ دوڑے, اس طرح سے دوڑے کہ لشکر برطرف ہوا. ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. مجھے نہیں پتا کس طرح سے زمین پر آئے, کہ جب کوئی گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. عباس زمین پر بنا ہاتھوں کے سہارے آئے. حسین پہنچے, گود میں سر رکھا ابو الفضل عباس کا, دیکھا آنکھوں میں تیر ہے, آنکھوں سے تیر کو نکالا, خون کو برطرف کیا. پوچھا اے میرے بھائی, اے میرے بھائی یہ غربت کا وقت ہے, حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن علی کے فرزند ہو, اگر کوئی وصیت ہے, کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے. کہا مولا ایک وصیت ہے جو آپ پوری کر سکتے ہیں, اس وصیت کا انکار نہیں کرنا. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا یہ ہے کہ مولا جب بھی کوئی شہید ہوتا صبح سے لے کے اس وقت تک شہداء کے جنازے ہم مقتل سے اٹھاتے گنج شہداء میں لے جاتے. وہ ایک خیمہ تھا جس میں سارے لاشیں شہداء کے حسین ابن علی جمع کرتے تھے. ابو الفضل عباس نے کہا مولا میری آرزو یہ ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ یہی فرات کے کنارے رہنے دے, کہ میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا, میں نے اپنی بہنوں کا زینب و کلثوم کے پردے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. یہ ممکن نہیں ہے کہ عباس کا لاشا گنج شہداء میں ہو اور یہ لشکر حرم حسین کی طرف آئے, علی کی بیٹیوں کی چادر لوٹے. اللہ لاکھوں میں ظالمین ماتم حسین.